اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل وظائف اور اسلام پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں تمہیں ایک عجیب بات نہ سناؤں؟ انہوں نے عرض کی، آقا ضرور کرم فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے میرے بیٹے کی ولادت پر مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے تو ان فرشتوں میں سے ایک ایسا بھی فرشتہ تھا جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے اور پیر بھی نہیں اور اڑنے والے پر بھی نہیں تھے۔ فرشتے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر میرے پاس لائے تھے۔ وہ بھی میری زیارت کرنے اور میرے نواسے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تیرے ہاتھ نہیں اور پاؤں بھی نہیں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کسی زمانے میں بڑی شان ہوا کرتی تھی، مجھے اللہ نے بڑا مقام اور بڑی عزت عطا فرمائی تھی۔ میں ان فرشتوں میں شامل تھا جن کو اللہ کا خاص قرب حاصل ہے، جن کو ملائکۃ المقربین کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا قرب اور اتنی عزت تجھے زوال کیسے؟ اس نے عرض کی کہ ایک دن میں 7ویں آسمان پر سے آ رہا تھا کہ اچانک آسمان کا دروازہ کھلا۔ میں نے دروازے میں سے جھانک کر دیکھا تو میں نے 7ویں آسمان سے کھڑے کھڑے زمین کو دیکھ لیا۔ جب میں نے زمین کو دیکھا تو مجھے ایک انسان نظر آیا جس کے ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں انسان کے ہاتھ بھی نہ ہوں اور پیر بھی نہ ہوں؟ اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ مر جائے، بندے کو موت آ جائے۔ جب یہ بات میرے دل میں آئی تو اللہ میری اس بات پر ناراض ہو گیا، اللہ جلال میں آ گیا اور فرمایا، اے فرشتے، تو نے یہ بات کیوں کی ہے؟ جس کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے وہ میرا گلہ نہیں کر رہا، موت کی تمنا نہیں کر رہا، تجھے زیادہ اس بندے کا خیال ہے۔ میں جو بھی کرتا ہوں بہتر کرتا ہوں، میں کسی سے زیادتی نہیں کرتا، کسی کو دے کر آزماتا ہوں اور کسی سے لے کر آزماتا ہوں۔ میں نے عرض کی، مولا غلطی ہو گئی۔ خالق کائنات نے فرمایا، جب نوری غلطی کریں گے تو ناریوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے یہ فرمایا اور ساتھ ہی مجھے سزا مل گئی اور میرے پر جل گئے، ہاتھ ختم ہو گئے، پاؤں کٹ گئے۔ اللہ نے مجھے اسی وقت الٹے منہ فلاں جزیرہ زمین پر گرا دیا۔ میں بلند تھا، آسمانوں پر تھا، افسوس زمین پر آ گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا، تجھے کتنا عرصہ ہو گیا زمین پر آئے ہوئے؟ عرض کی، آقا 7 صدیاں بیت گئی ہیں۔ حضور نے فرمایا، تو جزیرے میں قید تھا، مدینے میں پھر کیسے آ گیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 700 سال سے پہلے میں جنگل میں پریشان رہا، میں رو کر اللہ کو مناتا رہا لیکن اللہ نے میری خطا معاف نہ فرمائی۔ آج میں جزیرے میں زارو قطار رو رہا تھا کہ فرشتے اس جزیرے سے گزرے۔ جب یہ گزرنے لگے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا ساتھی ہے، یہاں کیسے؟ فرشتے میرے پاس آئے اور میرا حال پوچھا۔ انہوں نے بڑا افسوس کیا۔ جب یہ آپ کی خدمت میں آنے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج اتنے فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ فرشتوں نے مجھے بتایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ زمین پر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں؟ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے حضرت امام حسین کی ولادت کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں اور بچے کی زیارت بھی کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں کو کہا کہ خدا کے لیے مجھے بھی حضور کی خدمت میں لیتے جاؤ، شاید میری بھی بگڑی بن جائے۔ حضور، فرشتے مجھے اسی جنگل سے اٹھا کر اللہ کے حکم سے آپ کی خدمت میں لے آئے ہیں۔ آقا کرم فرمائے، میں آپ کی شہرت کے ڈنکے آسمانوں پر سنا کرتا تھا۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آخری نبی ہیں، مہربانی فرمائے اسی بچے کی محبت کا واسطہ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ مجھے یقین ہے آپ کے ہاتھ میرے لیے دعا کے لیے اٹھ گئے تو اللہ میری تقدیر بدل دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس فرشتے کی بات سن کر اس کے لیے دعا مانگی، اے خالق کائنات، مہربانی فرما، اس کی غلطی معاف فرما۔ تو فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہو گئے۔ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا اس فرشتے کے حق میں قبول فرما لی ہے، اللہ ابھی اسی کو رحمت عطا فرماتا ہے۔ پھر عرض کی، اللہ فرما رہا ہے کہ شہزادہ حسین کے جسم سے جو چادر لگی ہوئی ہے وہ چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگائیں۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام نے امام حسین سے چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگا دی۔ اللہ نے اسی وقت فرشتے کو ہاتھ بھی عطا فرما دیے اور پاؤں بھی عطا فرما دیے اور اڑنے کے لیے پر بھی عطا فرما دیے۔ یہ شان ہے امام حسین کی چادر پاک کی، جو فرشتے کے جسم پر لگی تو اللہ نے فرشتے کو صحت عطا فرما دی۔ جب امام حسین کی چادر کی یہ شان ہے تو حسین کے نانا کی کیا شان ہوگی؟ دوستو،
کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ جس انسان کو جس شکل میں پیدا کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل وظائف اور اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔